بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوستو، قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی پڑھا جائے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اسی رمضان المبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا، یہ باعث شرف ہے۔ چاہے ہم خود پڑھیں یا دوسروں کو پڑھائیں، چاہے دیکھ کر کے پڑھیں، چاہے بغیر دیکھے ہوئے پڑھیں، یا صرف تلاوت کریں یا تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تمام کے تمام حالات میں ہمیں اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، قرآن مجید خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو اس کے معانی کے اوپر تدبر اور غور کرتے ہیں، یقیناً یہ باعث اجر عمل ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کی تعلیم کی طرف ابھاریں اور اپنے ساتھ لے کر کے انہیں بھی سکھائیں، انہیں بھی تعلیم دیں، اور انہیں قرآن مجید کو، چھوٹے جو بچے ہیں انہیں پڑھائیں، تو کتنا اجر اور ثواب ہمیں ملے گا۔ اور خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں، جس میں اجر اور ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہم اگر آپ اس مہینے میں اپنے بچوں کو صرف سورہ فاتحہ، جو چھوٹے بچے ہیں جو پڑھنا ابھی شروع کیے ہوئے ہیں، سکھائیں، تو آپ غور کریں کہ کتنا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، اور ان بچوں کو ملے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھائیں، سورہ فاتحہ کی تعلیم دیں، جو کہ قرآن مجید کی سب سے آسان سورہ ہے، اور جس کا پڑھنا ہر شخص کو نماز میں ضروری ہے، اگر اپنے بچوں کو ہم یاد کرائیں، جو چھوٹے بچے بھی ہیں، جن کی عمر 4 سال 5 سال 6 سال کی ہے،
تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکی دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک حرف ہے، نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ اور میم الگ، گویا 30 نیکی ملی۔ آپ غور کریں، سورہ فاتحہ مثال کے طور پر اپنے بچوں کو پڑھائیں، یاد کرائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخر تک، والضالین تک، تو اس کے اندر کتنے حروف آتے ہیں؟ 139 حروف ہیں۔ آپ غور کیجئے، 139 حروف، اگر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے تو دوستو 2360 نیکی آپ کو ملتی ہے۔ آپ غور کریں دوستو، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت مرتبے کو بلند کرتا ہے، اقوام کی عزت اور منزلت بناتا ہے۔ عزیز دوستو، وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی سے جو شخص اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کے برعکس ہے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ خاص طور سے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس قرآن مجید سے ہم اتنا فائدہ اٹھائیں، اتنا فائدہ اٹھائیں کہ اپنی جھولیوں کو ہم اور آپ ثواب سے بھر لیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی رغبت دلائیں اور ساتھ میں بیٹھ کر کے انہیں بھی پڑھائیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قرآن مجید کو گھروں کے زینت بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رمضان بھی آتا ہے تو تبرکاً کبھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یا اس کے جزدان کے اوپر جو گرد و غبار ہوتا ہے اسے صاف کر کے پھر اسی جگہ ٹانگ دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، دوستو اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اجر و ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب بے پناہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ آپ اس کے خجالت میں نہ جائیں، اپنے اندر شرمندگی نہ پیدا کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ نہیں دوستو، اس کی بھی خوشخبری سنیے، اگر آپ قرآن
تتلا کر کے پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے اور اجر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے اندر روانی نہیں ہے، وَهُوَ يَتَتَعَتَ، اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کے لیے دو ڈبل اجر اور ثواب ہے۔ ایک تو اس کے پڑھنے کا ہے، اور دوسرا جو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے اعمال کو بھریے، یہ سنہرا موقع ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اس طریقے کا موقع آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اجر و ثواب کو بڑھا کر کے بے پناہ زیادہ کر دیتا ہے، تاکہ اجر و ثواب سے بندہ اپنی جھولیوں کو، اپنے نام اعمال کو بھر لے۔ اس لیے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ قیمتی اوقات کو قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے میں صرف کریں، اور خاص طور سے رات کے وقت قرآن مجید کو پڑھیں، غور کریں، اس کے ترجمے پر تدبر و تفکر کریں، معانی اور تفسیر کو دیکھیں۔ اس کے اندر ایسے گوہر پنہاں ہیں جو آپ کے ذہن کو کھول دیں گے۔ یقین جانیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تفسیر اور اس کے معانی اور مطالب پر غور کرنے کی رغبت دلائیں، ساتھ میں لے کر کے انہیں بھی پڑھیں اور پڑھائیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا موقع ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بھی اور اجر اور ثواب بھی لوٹنے کا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔